اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. حدیث اور ہے اس کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ کر کے کروس کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حدیث کا راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امیر المومنین 20 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے جنہوں نے 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا ہو ان کو تک نہیں معلوم کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس بیٹھنے کے درمیان ایک آدمی نمودار ہوا. ایک آدمی آ رہا ہے جیسے کہ ہم کسی سڑک کے بغل میں بیٹھے ہوں سائیدار درخت کے نیچے اور کوئی آدمی سفر کر کے آ رہا ہو تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آیا تو اسند رکبتیہ الی رکبتیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے. گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے ہم لوگوں سے کچھ نہیں کہا سلام کیا بیٹھا اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جانبوں میں مبارک کر کے ہاتھ رکھ کر کے کہا اخبرنی عن الاسلام. کیا آپ کو اسلام کے بارے میں پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. سائل مسئول سے زیادہ سائل جانتا ہے یعنی اللہ کے رسول سے زیادہ حضرت جبرائیل جانتا ہے. اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب آئے گی قیامت کا ہولناک منظر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں. سائل جانتا ہے کہ کون کیا ہے کیونکہ اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کہنے والوں اس حدیث کے اوپر نگاہیں ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے. 5 چیز کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے. جو میں نے بتایا ہے کہ کل کیا کمائے گا وہ کہاں مرے گا ماں کے پیٹ میں بچہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اور وہ کہاں مرے گا بارش کب ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. تو آخرت کا منظر کتنا خطرناک اور بھیانک منظر ہے. زمین برباد ہو جائے گی سارے درخت پیڑ پودے جتنی ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی دنیا میں ساری چیزیں فنا ہو جائے گی. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. جب قرآن کھل کر کے بتا رہا ہے تو آج انسان اس کے دامن پکڑتا ہے کل اس کی دامن پکڑتا ہے کہتا ہے ہمارا فلاں پیر نے ہمیں کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرا دے گا. آج جو حدیث میں رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور سفارش کس کی قبول کی جائے گی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی. اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سل توتا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ مانگو جو مانگنا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اس کے علاوہ کوئی